السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ جب نکاح جیسا ایک مقدس رشتہ ٹوٹتا ہے تو کیا اس کے ساتھ ساتھ انسانیت بھی ختم ہو جاتی ہے؟ اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد لوگ ایک دوسرے کی عزت کا لباس اتار پھینکتے ہیں اور دشمنی کی ایک ایسی راہ پر چل پڑتے ہیں جو صرف تباہی کی طرف جاتی ہے؟ چلیں آج اسی نازک مسئلے کی گہرائی میں اترتے ہیں جو نہ جانے کتنے ہی خاندانوں کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ یہ اہم گفتگو آپ تک پہنچا رہا ہے قرآن و حدیث کی انمول باتیں۔ قرآن نے میاں بیوی کے رشتے کو لباس سے تشبیہ دی ہے۔ سوچیں ذرا، لباس کیا کرتا ہے؟ یہ پردہ رکھتا ہے، حفاظت کرتا ہے اور انسان کی زینت بنتا ہے۔ لیکن جب رشتہ ختم ہوتا ہے تو اکثر لوگ اسی لباس کو جو کبھی حفاظت کرتا تھا سرے عام پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے کہ کیا طلاق کا مطلب ایک دوسرے کی عزت اچھالنے کا لائسنس ہے؟ کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ علیحدگی کے بعد ایک دوسرے کے راز فاش کرنا حقوق العباد کی وہ خلاف ورزی ہے جس کا حساب دینا شاید دنیا میں ناممکن ہو جائے؟ آج ہم اسی انسانیت کی بات کرنے جا رہے ہیں جو طلاق کے بعد اکثر دم توڑ دیتی ہے۔ اس تباہی کو اور گہرائی سے سمجھنے کے لیے آئیے ایک کہانی پر نظر ڈالتے ہیں، فیصل اور سائرہ کی کہانی، جو ہمیں دکھاتی ہے کہ یہ دشمنی کا راستہ آخر کس انجام تک لے جاتا ہے۔ تو یہ کہانی ہے فیصل اور سائرہ کی۔ ان کی شادی نہیں چل سکی اور بات طلاق تک آ پہنچی۔ یہاں ایک رشتے کا تو اختتام ہو گیا، لیکن افسوس ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوا جو شاید کبھی ختم نہ ہو۔ فیصل کا رد عمل دیکھیں۔ رشتہ ختم ہوتے ہی اس نے وہ تمام راز، وہ ذاتی باتیں جو کبھی ان کے درمیان امانت تھیں، اپنے دوستوں کی محفلوں میں مذاق کا موضوع بنا دیا۔ یعنی اس نے حفاظت کرنے کے بجائے تذلیل کا راستہ چن لیا۔ اب جواب میں سائرہ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس نے فیصل کو اپنے پورے خاندان اور جاننے والوں میں ایک ظالم شخص کے طور پر مشہور کر دیا، اور وہ باتیں بھی سب کو بتا دیں جو کبھی صرف ان دونوں کے درمیان تھیں۔ تو یہاں ایک دوسرے کے اعتماد کا باقاعدگی قتل ہوا، اور اس جنگ کا نتیجہ وہ بہت تباہ کن نکلا۔ سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ان کے معصوم بچوں نے، جنہیں اسکول اور دوستوں میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ دونوں خاندانوں کے بیچ نفرت کی ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی جس نے آنے والی نسلوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فیصل اور سائرہ تو الگ ہو گئے، لیکن ایک دوسرے کی غیبت اور تہمت کے بوجھ تلے اپنی آخرت کو بھی داؤ پر لگا بیٹھے۔ فیصل اور سائرہ کی کہانی تو ایک تاریک راستہ دکھاتی ہے، لیکن اسلام ہمیں ہمیشہ روشنی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ طلاق کا مطلب ہرگز حقوق کا خاتمہ نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ کچھ ذمہ داریاں اس رشتے کے ٹوٹنے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم حق ہے پردہ پوشی کا حق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ سابقہ شریک حیات کے رازوں کو فاش کرنا کتنا بڑا اور سنگین گناہ ہے، اور یہ وہ حق ہے جو نکاح کے ساتھ شروع تو ہوتا ہے لیکن طلاق کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ایک دائمی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد دو اور بہت اہم حقوق سامنے آتے ہیں۔ پہلا ہے مالی دیانت کا حق۔ بیوی کا حق مہر اور عدت کا خرچہ ادا کرنا کوئی احسان نہیں بلکہ ایک شرعی فرض ہے۔ اسے انتقام لینے کا ہتھیار نہیں بنایا جا سکتا۔ اور دوسرا ہے بچوں کا حق۔ طلاق والدین کے درمیان ہوئی ہے، بچوں سے نہیں۔ بچوں کو اپنے ماں یا باپ سے ملنے سے روکنا یا ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کرنا، یہ خود بچوں کے حقوق کا قتل ہے۔ اور قرآن کی یہ آیت تو شاندار طریقے سے پورے معاملے کو سمیٹ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف دو ہی راستے دیے ہیں، یا تو بھلائی کے ساتھ اچھے طریقے سے رشتے کو نبھاؤ، یا پھر احسان کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ الگ ہو جاؤ۔ یہاں کوئی تیسرا راستہ ہے ہی نہیں جس میں گالی گلوچ، تہمت یا تذلیل کی کوئی گنجائش نکلتی ہو۔ تو علیحدگی کے بعد بھی اخلاقیات کے تین بڑے ستون ہیں جن پر تعلقات کی عمارت کھڑی رہنی چاہیے، چاہے نکاح کی چھٹ ہٹ بھی جائے۔ پہلا ہے پردہ پوشی، یعنی ایک دوسرے کے عیبوں اور رازوں پر پردہ ڈالنا۔ دوسرا ہے مالی دیانت، یعنی تمام واجبات پوری ایمانداری سے ادا کرنا۔ اور تیسرا ہے مشترکہ پرورش، یعنی بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ احترام سے پیش آنا۔ اچھا، یہ تو اصول ہو گئے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اصولوں کو اپنی عملی زندگی میں کیسے اپنایا جائے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مشکل وقت کو وقار کے ساتھ گزارنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اس احسان کے راستے پر چلنے کے لیے یہ 4 عملی اقدام بہت مددگار ہو سکتے ہیں۔ پہلا، خاموشی۔
اگر خیر کی بات نہیں کہہ سکتے تو چپ رہنا سب سے بہترین حکمت عملی ہے۔ دوسرا، آگ بھڑکانے والوں سے دوری۔ کچھ لوگ صرف تماشا دیکھنے آتے ہیں، ان سے بچ کر رہیں۔ تیسرا، بچوں کے سامنے ایک دوسرے کا احترام۔ یاد رکھیں، وہ بچے آدھے آپ سے ہیں اور آدھے آپ کے سابقہ شریک حیات سے، ان کی نفسیات کو تباہ نہ کریں۔ اور چوتھا، ہر معاملے میں ایمانداری، خاص طور پر مالی معاملات میں، کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور آخر میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ طلاق کے بعد کا جو دور ہے وہی دراصل ہمارے ایمان اور ہمارے انسانیت کا حقیقی امتحان ہوتا ہے۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ اگر ایک جملے میں کیا جائے تو وہ یہ ہے: طلاق ایک رشتے کا خاتمہ ضرور ہے، لیکن یہ آپ کی انسانیت، آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کا خاتمہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل امتحان تو اب شروع ہوا ہے۔ آخر میں یہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ جب ایک طوفان گزر جائے تو کیا شور مچاتے رہنا بہتر ہے یا خاموشی اختیار کر کے وقار کے ساتھ آگے بڑھنا ہی سب سے طاقتور رد عمل ہے؟ طلاق بلا شبہ ایک مشکل فیصلہ ہے، لیکن اسے اپنی آخرت کی بربادی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اگر آپ کے جاننے والوں میں کوئی اس مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے تو ان تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں تاکہ وہ دشمنی کے بجائے احسان کا راستہ چن سکیں۔ اگر اس گفتگو نے آپ کی سوچ پر کوئی مثبت اثر ڈالا ہے تو قرآن و حدیث کی انمول باتیں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید قیمتی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس پیغام کو آگے بھی شیئر کریں اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے نزدیک علیحدگی میں وقار قائم رکھنے کے لیے سب سے اہم اصول کیا ہے۔ گھر کے اندر کے حقوق کی یہ بحث آج یہاں ختم ہوتی ہے۔ اگلی بار ہم اپنے گھر سے باہر قدم رکھیں گے اور معاشرے کی بات کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے کا ہم پر اتنا حق ہے کہ گمان ہونے لگتا ہے کہ شاید اسے وراثت میں بھی حصہ مل جائے؟ ہماری اگلی گفتگو اسی اہم موضوع پر ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔